اچھا، یہ خسارہ حضرت انسان کا میرے رب نے بیان کیا، تو کیا یہ ڈرانے کے لیے خسارہ بیان کر دیا؟ جب ایک مریض ہو اور اس کو کینسر جیسا مرض لاحق ہو تو ڈاکٹر اس کو یہ بتا کر کے کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مرض اس لیے بتاتا، اس کی سنگینی اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو سکے، یا پھر وہ ڈاکٹر اور مریض مسلمان ہوں گے تو وہ توجہ اس لیے مرض کی طرف دلاتا ہے کہ 10 15 20 25 دن تیری زندگی کے رہ گئے ہیں، تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے اور سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد کی تلافی کر لے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا جو مرض تھا جو ہمیں لگا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مرض ہر ایک کو چاٹ رہا ہے۔ لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بیچ لے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں۔ تو وہ برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور کہتا ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال ہی پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو قدم ٹھہر گئے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اب تو اس برف کو اب بیچ لے، اس برف کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی غلہ لے لے تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو میں بھی اس برف کے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے کام آ جاؤں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور لمحہ لمحہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ خسارہ ہے انسان کی زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم سودا تو خسارے کا کر رہے ہو، لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو اس خسارے سے، یہ زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم جاگ رہے ہو تو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم سجدے میں پڑے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں، تم عیش و عشرت کر رہے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ سانسوں کے بدلے میں کیا خریدتے ہو، سجدہ خریدتے ہو، رکوع خریدتے ہو، قیام خریدتے ہو، عمل خیر خریدتے ہو، دکھی کی مدد خریدتے ہو یا آوارگی خریدتے ہو۔ تم نے سودا کرنا اپنی سانسوں کا، یہ ایک بار ملی اس کے بعد وہ سانس پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو سانسیں تو تمہاری ٹوٹ رہی ہیں، تو لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہاں تمہاری یہ ٹوٹتی زندگی تمہیں بچا بھی سکتی ہے۔ الا الذین آمنوا، میرے محمد کا دامن پکڑ لو، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے کا راستہ بھی دیا۔ خسارے سے بچے گا وہ کہ جو حضور سے وابستہ ہو جائے گا، چونکہ الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یا ایک جملہ رک کے کہوں گا کہ حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ تو جاننے کو تو کئی جانتے تھے لیکن بات جاننے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مانا کیسے جائے؟ جیسے پھول کو بلبل مانتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے۔ جانتی کو مکھی جانتی ہے یہ پھول ہے، لیکن مکھی جانتی ہے مانتی نہیں ہے۔
تو बुलबुल मानती है, परवाना शमा को मानता है, कुमरी चांद को मानती है। तो ईमान जानने का नाम नहीं, मानने का नाम है। और जब किसी को मान लिया जाए, फिर तन मन लुट जाए, फिर मान लिया जाता है। तो कहा कसम है महबूब तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए। वो किसी जमाने में चक्की से आटा पीसते थे, तो अब तो वो खत्म हो गई हैं। तो किसी ने, कम से कम जो मेरी उम्र के लोग हैं तो चक्की देखी होगी। दो पत्थर होते हैं, नीचे वाला साकिन और जामिद और ऊपर वाला मुतहर्रिक, दरमियान में किल्ली होती है और उसके आसपास खाली जगह होती है जहां दाना डालते हैं। हम अपनी जुबान में उसको गाला कहते हैं और फिर चक्की को घुमाते हैं, तो जो दाने उस किल्ली के साथ जुड़ के लगे रहते हैं वो बच जाते हैं, और जो किल्ली से दूर हटते हैं वो पिस जाते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से जुड़ के रहे। दुनिया पे कितने शहनशाह आए, लेकिन आज उनका निशान भी बाकी नहीं। आले सासान ने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की है। यहां तो 5 साल के लिए असम्बलियां मुंतखब होती हैं और 2 साल के बाद हुकूमत डोलने लगती है। 3150 साल एक खानदान ने हुकूमत की है, यके बाद दीगरे 150 हुक्मरान तख्त नशीन हुए, लेकिन आज दुनिया आले सासान का नाम भी नहीं जानती। कहां गए खाकान, कहां गए तुगलक, कहां गए ऐबक, कहां गए फराईन मिस्र, कहां गए कैसर, कहां गए किसरा। आज कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर आए, उस जमाने के खाकान का नाम क्या था? तो उलमा भी माजरत करेंगे कि हम फारिग तो नहीं, हमने जरूरी उलूम पढ़ने, हम ये याद करते फिरें कि उसका नाम क्या है। अच्छा, मैं पूछूं कि उस जमाने के जो है वो कैसर का नाम क्या था? तो आप कहेंगे जनाब हमारी माजरत, हमें नहीं याद। और मैं अगर पूछूं चलो उस जमाने के किसरा का नाम क्या था? उस वक्त की सुपर ताकत थी ना, उस दौर का ट्रंप था। लेकिन आप कहेंगे जनाब, चंद लोग कहेंगे हाँ उसका नाम यह था, बाकी कहेंगे जनाब हमारी माजरत। और मैं इस मजलिस में सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था, तो वो सर उठा के बिलाल हबशी का नाम लेगा कि नहीं लेगा? यार उस दौर के कैसर का नाम तो किसी को याद नहीं है, उस दौर के किसरा का नाम तो किसी को याद नहीं है, उस दौर के खाकान का नाम तो किसी को याद नहीं है। लेकिन बिलाल हबशी जो रंग का काला, होंठ मोटे, जात का हबशी, लेकिन हुजूर से जुड़ा, अल्लाह अकबर। इकबाल ये किसके इश्क का फैज आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सल्तनत रूम का शहनशाह अल्लामा इकबाल बोले उसका तो नाम किसी को नहीं आता, लेकिन बिलाल का हबशी का नाम आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद है। कहा महबूब कसम तेरे जमाने की, इंसान खसारे में है, बचेगा वो जो तेरे दामन से जुड़ जाएगा, जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाएगा। आप लाहौर तो कभी कभार जाते होंगे, तो रावी के इस पार जहांगीर का मकबरा है, तो कभी आप वहां गुजरे तो इबरत की निगाह से देखिए, या गाड़ी का रुख उधर मोड़ लीजिए, तो इतवार के दिन कुछ थोड़ी वहां रौनक होती है, चूंकि पार्क बना दिया गया है।